اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی بن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. عزیزان محترم، ناظرین کرام، آج 21 ماہ مبارک رمضان ہے. امت مسلمہ پھر سے یتیم ہو گئی ہے. یہ دن عاشور سے کم نہیں ہے. جس طرح سے عاشور کا غم ہے اس سے کم نہیں ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن. اپنی گزشتہ گفتگو سے ہی مربوط بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی منکر کو یعنی برے کام کو روکتے تھے تو کن ذریعے سے، کس طریقے سے، ان کا طریقہ عمل کیا تھا، کس طرح سے وہ کسی برے کام کو روکتے تھے اور اچھے کام کی ترویج کرتے تھے. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ان کا طریقہ کیا تھا، کیا شیوے تھے ان کے. میں نے عرض کیا تھا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ جس سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح خود کرنی چاہیے. یعنی کسی دوسرے کی اصلاح کرنے کے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اس کے بعد سے ہم دوسرے کی اصلاح کریں تاکہ وہ مؤثر واقع ہو. دوسرا مرحلہ یہ تھا، دوسری بات یہ تھی کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ تذکر، زبان سے تذکر دیتے تھے، خود زبان سے بولتے تھے، کہتے تھے، منع کرتے تھے برے کام کے لیے. آج جس سلسلے میں گفتگو ہوگی وہ تیسرا مرحلہ ہے، تیسرا راستہ ہے. تیسرا راستہ عملی شیوا، عملی طریقہ سلام اللہ علیہ حضرت کا ہے کہ حضرت کیسے عملی طریقے سے امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرتے تھے. جب کسی کو برائی سے روکنا ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے آدمی دوڑنے لگے، ضروری نہیں ہے کہ اپنی زبان سے ہی اسے ٹوکنے لگے، بلکہ اس کے مقابلے انسان عمل انجام دے. کبھی کبھی برائیوں کو اچھائیوں سے روکا جاتا ہے اور کبھی کبھی نہیں بلکہ معمولاً ایسا ہی ہوتا ہے اور اس کا جواب بھی مثبت اور پازیٹیو ملتا ہے ہمیں. لہذا تاریخ میں موجود ہے کہ ایک بار ایک جوان کسی جنسی گناہ میں مرتکب ہوا، اس کو پکڑ کے لایا گیا حضرت کے سامنے. جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لایا گیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے تازیانہ اٹھایا، اس کے ہاتھوں کے اوپر تازیانے یعنی جسے کہ یہ سزا دی، اس کو تازیانے کچھ ضرب تازیانے کے اس کے ہاتھوں کے اوپر امام نے مارا اور فوراً خطاب کر کے جو حضرت کے کارگزار تھے، حکومتی کام کو انجام دینے والے جو افراد تھے، ان سے خطاب کر کے کہا کہ بیت المال سے اس جوان کو کچھ پیسے دو تاکہ یہ جا کر کے فوراً شادی کرے. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جوان اگر اپنے فقر و تنگ دستی کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتا ہے اور جنسی گناہ میں کا مرتکب ہو رہا ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت مسلمہ کی، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے جوانوں کو پیسے دے، ان کو سرمایہ دے تاکہ وہ جا کر کے اس پیسے سے شادی کریں، اپنی اسٹینڈنگ کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. یہ ہے امیر المومنین کا عملی اقدام. حضرت نے صرف زبان سے نہیں کام چلایا بلکہ عملی میدان میں آ کر کے گناہ کے روکنے کے لیے انہوں نے ایک یہ نمونہ عمل ہمارے سامنے پیش کیا ہے. خالی یہی مثلا اس طرح کے ہی معاملے میں نہیں کہ صرف ایک مسلمان کی مدد کیا ہو حضرت نے، بلکہ ایک بار امیر المومنین سلام اللہ علیہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، دیکھا سڑک کے کنارے ایک ضعیف انسان جو مسیحی مذہب کا تھا، عیسائی مذہب کا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا سر جھکائے، کافی پریشان سا تھا. حضرت نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ ایک عیسائی ہے، بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، یہاں پڑا ہے اس بری سی حالت میں. تو حضرت نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کی ذمہ داری حکومت اسلامی کی ہے، اس کی ذمہ داری حکومت اسلامی کی. جب تک اس کے جسم میں جان تھی، طاقت تھی، تب تک تو سب نے اس سے استفادہ کیا، اس کی طاقت کا، اس کی قدرت کا. اب جب اس کے جسم میں طاقت اور توانائی باقی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا. فوراً حضرت نے خطاب کیا کہ اس کی پوری ذمہ داری حکومت کی ہے. یہ نہی عن المنکر ہے، امر بالمعروف ہے جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ عملی طریقے سے بیان فرما رہے ہیں.
اور چوتھا مرحلہ یا چوتھا طریقہ جو حضرت نے انتخاب کیا تھا جو ان کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے، جو افراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں ان کی امیر المومنین سلام اللہ علیہ حمایت کرتے تھے، ان کا دفاع کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی انسان کسی کو کسی اچھے کام کے لیے ٹوک دے اور اس اچھے کام کو ٹوکنے کی وجہ سے کہیں کوئی اختلاف برپا ہو جائے، لوگ لڑنے لگے کھڑے ہو کر کے، ہم بہت زیادہ کریں گے تو منہ بند کر کے کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں گے۔ اس کی یعنی اس عامر امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کی ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے، اس کو بچائیں گے نہیں، اس کا سپورٹ نہیں کریں گے کہ نہیں اس نے تم کو غلط کام کے لیے نہیں ٹوکا ہے۔ کوئی کسی کو برے کام کرتے ہوئے دیکھے گا، اس کو ٹوک دے گا تو اس کے اوپر سب لوگ آج کے زمانے میں گر پڑتے ہیں، مارنے پیٹنے لگتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، وہ بیچارہ مظلوم واقع ہوتا ہے۔ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ جو امر بالمعروف کرتا تھا اس کی حمایت کرتے تھے، جو نہی عن المنکر کرتا تھا برائیوں سے روکتا تھا اس کا وہ دفاع کرتے تھے۔ چنانچہ تاریخ میں موجود ہے جناب ابوذر کا واقعہ آپ نے سب لوگوں نے سنا ہے کہ خلیفہ سوم نے جناب ابوذر کے اوپر اتنے سارے سینکشنز اور پابندیاں لگا دیا تھا کہ ان کی زندگی کے لیے بے انتہا مشکلات پیش آ رہی تھی۔ آخر میں اس کے پہلے معاویہ نے شام سے رخصت کیا تھا، شام سے دربدر کیا، ان کو مدینے بھیج دیا۔ مدینے میں آئے تو جناب ابوذر چونکہ حق گو انسان تھے، ابوذر کی تقریریں اور ان کے خطابات خلیفہ سوم کے مزاج کے اوپر بہت بھاری گزرتے تھے، سارے راز کھلتے جا رہے تھے، لہذا خلیفہ سوم مجبور ہوا کہ جناب ابوذر کو ربضہ تبعید کرے، ربضہ بھیج دیا۔ اصلا مدینے سے ان کا خارجہ ہو گیا، مدینے میں رہنے کا حق نہیں تھا۔ ساتھ میں یہ اعلان بھی کیا تھا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ جناب ابوذر کو خدا حافظ کرنے کے لیے بدرگاہ کرنے کے لیے جائے۔ ایسے ماحول میں بھی ایسے سرکاری حکم کے باوجود حضرت امیر المومنین سلام اللہ علیہ نہ یہ کہ بے نفس نفیس خود بلکہ خود بھی گئے، اپنے دونوں اولادوں کو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے گئے۔ جانے کے بعد جا کر کے جناب ابوذر کو خدا حافظ کیا ہے ربضہ جاتے وقت، اور ایک جملہ خطاب کر کے جناب ابوذر سے کہا ہے۔ جناب ابوذر کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ابوذر تم جا تو رہے ہو جاؤ، لیکن کبھی اس بات کا غصہ نہ کرو، دکھ نہ کرو کہ تم کو یہاں سے وطن سے نکالا جا رہا ہے، اس شہر سے دربدر کیا جا رہا ہے، شہر بدر کیا جا رہا ہے۔ تم ان لوگوں کے دین کے لیے پریشان تھے، تم چاہتے تھے کہ ان لوگوں کا دین محفوظ رہے، لیکن ان لوگوں کو اپنے دین کی فکر نہیں ہے، یہ لوگ اپنی دنیا کے لیے پریشان ہیں۔ یہ امیر المومنین کا تاریخی جملہ ہے جو جناب ابوذر سے خطاب کر کہا، لہذا تم ذرا بھی پریشان نہ ہو، غصہ اور غم نہ کرو اس بات کا۔ یہ ہے سیرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ کبھی احساسات کے ذریعے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں حضرت، کبھی جو ہے وہ زبان کے ذریعے تذکر دے کر کے کرتے ہیں، کبھی میدان عمل میں آ کر کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جو لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں ان کا سپورٹ کرتے ہیں، سلام اللہ علیہ حضرت سلام اللہ علیہ اس کا سپورٹ کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ ہے سیرت۔ اگر ہم بھی ان سیرت کے اوپر عمل کریں تو ہم بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین شیعہ اور بہترین چاہنے والے بن سکتے ہیں۔ البتہ صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، ہمیں میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ عزیزوں، آج قیامت کا دن ہے۔ آج کا دن پورا کوفہ، اگر آپ 40 ہجری کے کوفے میں اس وقت اپنے آپ کو اگر تصور کیجئے تو دیکھیے لوگوں کے کتنے بے چین ہیں کوفے والے لوگ، کتنے صرف بیت علی میں ہی کوہرام برپا نہیں ہے، کوفہ سیاہ پوش ہو رہا ہے، کوفے میں ہو کا عالم ہے، عجیب قیامت، عجیب غم کا ماحول ہے کوفے کے اندر۔ یہ جو رات گزری ہے یہ رات بڑی قیامت تھی۔ ہم سب لوگ تو افطار کر رہے ہیں، سحر کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ٹھنڈے گرم جیسا ہی ماحول ہے، لیکن کیا آل رسول نے 2 دن سے افطار اور سحر کیا، روزے پر روزہ رکھ رہی ہیں نا اولادیں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی۔ امیر المومنین زہر اتنا کاری تھا کہ اس کے اثر سے بار بار غش میں جاتے ہیں، افاقہ ہوتا ہے، ہوش میں آتے ہیں تھوڑی دیر پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کل جو رات گزری ہے ایک دفعہ تاریخ میں موجود ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بابا کا سر اپنے زانو کے اوپر رکھا۔ ایک دفعہ امام حسن مجتبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اب جو اشک کے قطرے آنسو کے قطرے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کے اوپر جو گرے ہیں، امام کو غش سے افاقہ ہوا، آنکھ کھول کے دیکھا تو دیکھا امام حسن مجتبی رو رہے ہیں۔ ایک جملہ کہا تھا، بیٹا حسن صبر کرو، رو نہیں میرے لال۔ امام حسن کو صبر کی تلقین کیا۔ پھر امام
غشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں. اب جب پھر افاقہ ہوتا ہے تو پھر دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ رو رہے ہیں دھیرے سے دھیرے کھڑے ہو کر کے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی صبر کی تلقین کیا. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام غش میں چلے جاتے ہیں. لیکن اب جو تھوڑی دیر بعد پھر افاقہ ہوتا ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں رونے کی ایک آواز آئی. جیسے یہ رونے کی آواز کانوں میں آئی امام علیہ الصلوۃ والسلام تڑپ گئے. یہ آواز کسی دوسرے کی نہیں تھی، امام کی بیٹی چاہنے والی بیٹی زینب کبریٰ تھی، جو اپنے باپ کی اس حالت کو دیکھ کر کے رو رہی تھی. میرا مظلوم امام اپنی بیٹی کے آنسو کو برداشت نہ کر سکا. ایک دفعہ چیخ مار کے امیر المومنین نے رونا شروع کیا. فریاد ہے یا علی مرتضی، آج آپ اپنی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو برداشت نہیں کر سکتے، اس کی سسکیاں برداشت نہیں کر پا رہے. ارے ذرا کربلا میں آئیے گا، دیکھیے گا زینب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آواز دے رہی ہے اے پیسر سعد، میرا ماں جایا مارا جا رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزوں، یہ رات بڑی قیامت کی رات تھی آل علی کے اوپر. امیر المومنین غش میں جاتے ہیں، فاقہ ہوتا ہے، سب کو بلاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. اسی اثنا میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، سارے گھر والوں کو اکٹھا کروایا، ایک ایک کا ہاتھ امام حسن مجتبی کے ہاتھ میں دیا. بیٹا حسن، آج سے تم امام ہو. بیٹا حسن، آج کے بعد ان تمام لوگوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. امام نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. اب جو تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو کانوں میں ایک سسکیوں کی آواز تھی. بیٹا حسن، یہ کون رو رہا ہے؟ بابا، یہ ہماری ماں ام البنین رو رہی ہے. بلا رہے. ہاں، ام البنین کو ادھر بلا. ام البنین آئی. ام البنین، تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ ہاتھوں کو چھوڑ دیا. میرے والی ہماری طرح مجھ سے کیا خطا ہو گئی تھی؟ آپ نے اپنی آرزو، اپنی تمنا کو فراموش کر دیا. ایک دفعہ امیر المومنین کو ابوالفضل عباس یاد آئے. ارے ہاں، میرے لال ابوالفضل عباس کو بلاؤ. بلا کر کے سینے سے لگایا تھا. دیر روتے رہے. بیٹا حسین ادھر آؤ. امام حسین کے ہاتھوں میں ابوالفضل عباس کا ہاتھ دیا. بیٹا حسین، عباس سے خبردار. اے ابوالفضل عباس، حسین سے ہوشیار رہنا. یہ امیر المومنین کی گفتگو تھی. اس کے بعد سے حضرت نے وصیتیں کرنا شروع کی. ایک وقت وہ بھی آیا جب موت کا پسینہ علی کے رخسار پر نمودار ہوا. علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وصیت کے مطابق جنازہ اٹھا. آگے سے جبرائیل و میکائیل لے کے چلے. پیچھے سے فرزندان علی نے جنازے کو اٹھایا، لا کر کے اس جگہ پر دفن کر دیا جہاں امام نے وصیت کیا تھا. لیکن میں کہوں گا مولا مبارک ہو، بڑے خوش نصیب ہے آپ کے جنازے کو آپ کی اولادوں نے کاندھا دیا، دفن کر دیا. لیکن ہائے رے حسین، کربلا میں شہید ہو گیا. بیٹا موجود تھا لیکن باپ کو دفن نہ کر سکا. جب 11 محرم کو گزرنے لگا شہداء کی لاشوں کے درمیان، ایک دفعہ رنگ متغیر ہو گیا. ثانیے زہرا آگے بڑھی. میرے لال، یہ تمہارا کیا حال ہو؟ میرے لال، یہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ پھوپھی اماں، آپ نے نہیں دیکھا تھا لیموں نے اپنے کشتہ ہے نا جس کو دفن کر دیا. میرا باپ ایک گھورو کفن پڑا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پروردگار اس مختصر سی اعضاء کو ذکر توسل کو قبول فرما. مریضوں کو جن لوگوں نے دعاؤں کے لئے کہا، اللہ مریضان منظور کو شفا کامل عاجل عنایت فرما. اللہ یہ ایام، یہ روز، یہ شبیں شب قدر ہیں. اللہ گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. جن لوگوں کا ہمارے اوپر حق ہے اللہ ان کی مغفرت فرما. اگر وہ باحیات ہیں ان کی توفیقات، ان کے حسنات میں اضافہ فرما. میرے مالک ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. حج و زیارت نصیب فرما. مسلمانوں کی، مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.